إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحصیر، کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام حصیر پر سوئے ہوئے تھے. فقام، پھر آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. وقد اثر فی جنبہ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو پر حصیر کی سختی کے نشان پڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا، یا رسول اللہ، لو اتخذنا لک وطئا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک نرم گداز بستر تیار کر لائیں. آپ علیہ السلام نے کہا، ما لی وللدنیا، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہ. آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، اس دنیا میں میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کچھ وقت آرام کے لیے رکتا ہے، آرام کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے. اس دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو لغوی اعتبار سے دنیا کا ایک مطلب ہوتا ہے قروبہ، قریب ہونے کے. چونکہ یہ دنیا ہمارے بڑے قریب ہے، یا یہ آخرت کے بڑے قریب ہیں، یا اس کا فائدہ بڑا قریب ہے. دوسرا معنی الدناء، یعنی حقیر چیز. آخرت کے بالمقابل اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بڑی حقیر ہے، اس وجہ سے بھی اسے دنیا کہا جاتا ہے. یہ معنی اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ نے کہا، یہ جان لو دنیاوی زندگی کی مثال، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کیا چیز ہے؟ کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے. اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو لہلہاتی ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خوش ہو جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، پھر ذرات کی شکل میں ہوا میں گم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. یہی مثال اس دنیاوی زندگی کی ہے. آدمی بچپن میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی ٹکر دینے والا نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپے کی طرف نکل جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں کبھی موجود ہی نہ رہا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم پر اس دنیا کی شہوت سے بڑا ڈرا کرتے تھے. آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. آپ علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہوا ہے تو اس لیے کہ وہ دیکھ لے کہ تم اس دنیا میں ان تمام رنگینیوں کے درمیان رہتے ہوئے کیسے عمل کرتے ہو، کتنا رب کو یاد رکھتے ہو اور کتنا دنیا میں گم ہو جاتے ہو. خبردار رہو، فاتقوا الدنیا، اس دنیا سے خود کو بچائے رکھو، واتقوا النساء، عورتوں کے فتنوں سے بھی خود کو بچائے رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم پر اس دنیا کی کشادگی سے حد درجے ڈرا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
فواللہ ما الفقر ما اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. آپ علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے تم پر بھوکمری یا فقیری کا ڈر نہیں ہے، میں تم پر ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں دنیا تمہارے لیے کشادہ نہ کر دی جائے، تمہارے پاس دنیا کے مال و دولت نہ آ جائے، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، ان کے پاس مال و دولت کے انبار آ گئے تھے. پھر کیا ہونے لگا؟ فتنافسوها کما تنافسوها. اب اس مال و دولت کے انبار کے بعد جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لڑنے جھگڑنے لگے، ویسے ہی تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لڑنے جھگڑنے لگ جاؤ گے. پھر یہ مال و دولت، یہ دنیا کی فراوانی، یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کرے گی، تباہ و برباد کرے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اس دنیا کی کشادگی سے ڈرایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ دنیا چاہے جتنی کشادہ ہو جائے، یہ ہمارے سامنے چاہے اپنے دولت کے کتنے ہی دروازے کیوں نہ کھول دے، چاہے اس کے خزانے انبار کی شکل میں کیوں نہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ آخرت کے بالمقابل دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اسے نکال لے اور وہ دیکھے کہ اس نے سمندر سے کتنا لیا ہے، ایک قطرہ، دو قطرے. سمندر کے بالمقابل ایک قطرے کی جتنی حیثیت ہے، آخرت کے بالمقابل اس دنیا کی اتنی ہی حیثیت ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں ہے. جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها بشربة ماء. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت حقیقت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اس جہاں میں ایک کافر بھی ایک گھونٹ پانی تک نہ پیتا. اتنی بھی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس جہاں کی، اس دنیا کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا اتنی حقیر ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. پھر آج کیوں مسلمان آخرت کو بھلائے اس دنیا کے پیچھے پڑا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے؟ چند سکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. کیوں وہ آخرت کا سودا کرتا ہے؟ کیوں وہ دین کا سودا کرتا ہے؟ تو اس کے مختصر سے جواب اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ اس دنیا کی ظاہری زینت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہی زینت اصل ہمارا امتحان ہے. اللہ نے اس کی رنگینی، اس کی خوبصورتی ہمارے امتحان کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور آخرت پر نظر رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال، اولاد، یہ بس دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، مال، اولاد، سونے چاندی کے انبار، نشان زدہ گھوڑے، یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کو مزین کیا ہوا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان تمام چکا چوند کے درمیان میں اپنے آپ کو کیسے رکھتے ہو، بہک جاتے ہو یا ایمان پر ڈٹ جاتے ہو، خود کی حفاظت کرتے ہو یا خود کو بے لگام گھوڑوں کی طرح آزاد چھوڑ دیتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت و جہنم کی تخلیق کی تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ جبریل جاؤ اور جا کر جنت دیکھ آؤ. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جنت دیکھنے کے لیے پہنچے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت دیکھ کر رب سے کہا کہ الہ العالمین، یہ
اس قدر نعمتوں سے بھری ہے کہ شاید تیرے بندوں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو اسے کمانے کے لیے خود کو پیچھے کر لے۔ اللہ نے اس جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا، کہا کہ جبریل اب جنت دیکھ آؤ۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت دیکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ الہ العالمین، اس جنت تک پہنچنے کے لیے تو نے ایسی آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شاید تیرا کوئی بندہ بھی جنت تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ نے کہا کہ جبریل جہنم دیکھ آؤ۔ جبریل علیہ السلام جہنم دیکھنے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے جہنم دیکھی تو کہا کہ اس قدر خطرناک گڑھا ہے کہ کوئی بندہ اس میں داخل نہ ہو، ہر کوئی اس سے بچنے کے لیے خود کو پیچھے کرے، تیری اطاعت کرے، تیری نافرمانی سے خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے فحفھھا بالشہوات، اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے اطراف شہوتیں رکھ دی۔ جبریل علیہ السلام سے کہا گیا کہ پھر دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھ کر کہا اے رب وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها، الہ العالمین تیرے ذات کی قسم ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان شہوتوں کو دیکھتے ہوئے شاید تیرا ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو اس جہنم سے خود کو بچا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں شہوتیں رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں آزمائے۔ جو ان شہوتوں سے خود کو بچا لے، جو حرام راستوں سے خود کو بچا لے، وہ آدمی خود کو جہنم سے بچائے گا۔ جو خود کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دے، وہ آدمی ان شہوتوں کے راستے ہوتے ہوئے خود کو جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دے گا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ظاہری زینت، چمک دھمک، مال و دولت کی رنگینی، یہ ہمیں جنت سے غافل کر دیتی ہے، آخرت کی بڑی عمر سے غافل کر دیتی ہے، اور اس دنیا کی چھوٹی عمر کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ دوسری وجہ مال ہے۔ آدمی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مال کی محبت ڈال دی، اور اس کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزماتا ہے۔ آدمی مال کے ذریعے عام طور پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن حرام مال کمانا برا ہے، حرام مال کے پیچھے لگ جانا برا ہے، مال کے لیے جینا اور مال کے لیے مر جانا برا ہے۔ مال کی وجہ سے بھی آدمی خود کو دنیا میں جھونک دیتا ہے اور آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن دو ناحیوں سے اس کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ایک لمبا جینے کی عمر اور ایک مال جمع کرنے کی، لمبا جینے کی خواہش، بڑی عمر کی خواہش، اور ایک مال جمع کرنے کی خواہش۔ یہ دو خواہشیں ایسی ہیں کہ آدمی کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ ہے جلد فائدہ اٹھانا۔ آدمی کی طبیعت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، وہ دور کے فائدے پر نظر نہیں رکھتا، وہ دور کے نقصان پر نظر نہیں رکھتا، اس کی نظر قریب کے فائدے اور قریب کے نقصان پر ہوتی ہے۔ وہ قریب کے چھوٹے فائدے کو لینے کے لیے دور کا بڑا فائدہ نظر انداز کر دیتا ہے، قریب کے چھوٹے نقصان سے بچنے کے لیے دور کا بڑا نقصان نظر انداز کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قریب کے چھوٹے فائدے، چھوٹے نقصان کو نہ دیکھے، بلکہ آخرت کے بڑے فائدے اور بڑے نقصان کو دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہی تو کہا تھا کہ اس دنیا سے ہمارا کیا مطلب، یہاں کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں، پہنچنے دو، یہاں تنگی آتی ہے، آنے دو، ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں، ہمیں وہاں کا فائدہ چاہیے۔ ایک روز تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو پر لگے نشانات دیکھ کر رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں روتے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیسر و کسرا کے لیے نرم گداز بستر ہیں، دنیا کی زینتیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہو، حق پر ہو، اتنی تکلیفوں کے ساتھ جیتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں بات پسند نہیں کہ ان لہم فی الدنیا ولنا الآخرہ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے دنیا ہی میں اللہ نے دے دی، ہمارے لیے اللہ نے یہ تمام چیزیں آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو آدمی آخرت کی زندگی کے لیے جیے، وہاں کا گھر تیار کرے۔ آدمی یہاں جینے کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ وہ زندگی جو دنیا کے بالمقابل ایک سمندر ہے، اور یہ دنیاوی زندگی جو اس سمندر کے بالمقابل ایک قطرہ یا ایک قطرے سے بھی کم ہے۔
ایک مچھر کا پر یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیں جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے وہ بڑے نقصانوں کا شکار ہو جائے گا. اسے کیا نقصان پہنچے گا؟ تو سب سے پہلا جو نقصان ایک آدمی کو دنیا کے پیچھے لگنے کا ہوتا ہے اندرونی گھٹن، غم اور پریشانی کا نقصان. دنیا کے لیے جینے مرنے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کے معاملات کبھی حل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من كانت همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی آخرت کے لیے جیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں غنا، امیری ڈال دیتا ہے. اس کے تمام بکھرے کام اللہ سبحانہ و تعالی یکجا کر دیتا ہے. اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اس کے کام کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کیسے راستے ہموار ہو رہے ہیں، کیسے دروازے کھولے جا رہے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور ایسے آدمی کے پاس دنیا جھک کر آتی ہے، خود چل کر آتی ہے. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، آپ علیہ السلام نے کہا اور جو آدمی دنیا کے لیے جیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو بھولا دے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ ایسے آدمی کے پیشانی پر، دونوں آنکھوں کے درمیان بھوک مری اور فقیری لکھ دیتا ہے. وفرق علیہ شملہ، اس کے تمام کام بکھیر دیے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں بنتا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے پاس اتنی ہی دنیا آتی ہے جتنی دنیا اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلا نقصان جو انسان کو اس دنیا کے پیچھے لگے رہنے کا پڑتا ہے دل تنگی ہے. دنیا کے لیے جینے مرنے والا آدمی کبھی سکون کی سانس نہیں لے پاتا. وہ حقیقی لذت، وہ حقیقی مٹھاس کبھی محسوس نہیں کر پاتا، ظاہری چکا چوند میں رہ جاتا ہے، پریشانی اور تنگی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے پیچھے پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ دنیا جیسے تیسے میرے ہاتھ آ کر رہے گی، جتنی میرے مقدر میں ہے وہ میرے پاس آ کر رہے گی. جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، حدیث بڑی معروف ہے، ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ کے حکم سے وحی کی گئی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے. جیسے ہماری موت یقینی ہے، ہمارے مقدر کا آخر دانہ ہماری جھولی میں آنا، ہمارے حلق کے نیچے اترنا یقینی ہے. وہ اتر کر رہے گا، اتنا مال مل کر رہے گا. آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، جلد بازی کرتے ہوئے حرام راستوں پر نہ نکل جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، صبر کرے. جتنا مال ملنے والا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی حلال راستے ہی سے اس انسان کو دے دے گا. دوسری چیز، جہاں مال آتا ہے وہاں مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، عزتوں کے پیاسے ہو جاتے ہیں، رشتوں کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ کے سامنے کسرا کے خزانے پڑے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کو دیکھا تو بے ساختہ رو پڑے. لوگوں نے کہا کہ عمر یہ خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں ہو؟ اللہ نے فارس فتح کر دیا، کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، تم رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما فتح من هذا على قوم الا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. اللہ نے اس طرح خزانے جس قوم کو بھی دیے، ان خزانوں کو لینے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، حرام چیزوں کو حلال کرنے لگے. تو یہ دنیا جب آ جائے تو انسان کے درمیان کی الفت محبت ختم ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ دنیا کے نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان ہے. ایسے ہی دشمن بھی اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم پر غالب آ جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں
آخرت کو بھلا کر دنیا کی محبت دل میں بٹھانے کی۔ ہم دنیا کمانے سے منع نہیں کر رہے، لیکن جب آدمی آخرت کو بھلا دے اور صرف دنیا کے لیے ہو جائے تو یہ اس کے نقصان ہوتے ہیں، اور ان نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمن ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، ایک وقت آئے گا جب دشمن ہر چہار جانب سے تم پر ویسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم جوتے کھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ السلام نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تم موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن ہر چہار جانب سے تمہیں مارے گا۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی ہماری حالت عین اس حدیث کے مصداق ہے۔ کتنی تعداد ہے، کتنی تعداد ہے، حالت کیا ہے؟ بھائی جوتے کھا رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا گھر کیسے ہے، کیسے رہنا چاہیے، میں اسے اور مزید کیسے بنا سکتا ہوں، حلال حرام کوئی تمیز نہیں۔ جب دنیا دل میں گھر کر جائے اس کے بعد یہی نتیجہ ہوتا ہے، جوتے کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے لیے نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی یہ دنیا کی محبت بذات خود ایک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس قوم کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی جانب سے عذاب میں مبتلا کی گئی قوم ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جو مخالف دشمن ہیں ان کے مال، ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اتنا جان لیجئے اللہ نے انہیں یہ دنیا اس لیے دی ہوئی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے اس دنیا میں انہیں عذاب دے۔ مال و دولت کے ذریعے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا عذاب جب آدمی آخرت بھلا دے، اپنی روح کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دے، تو جو بے چینی اس کے سینے میں کھلتی ہے نہ وہ اسے بیان کر سکتا ہے نہ وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس دنیا کے چلے جانے کا خوف اسے لگا رہتا ہے۔ وہ آدمی کماتا تو ہے لیکن استعمال نہیں کر پاتا، کماتا تو ہے لیکن کھا نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی بے چینی میں اس کی زندگی ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحب ما شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہو جیو، لیکن اتنا یاد رکھو ایک نہ ایک روز آپ کو موت آنی ہے۔ آپ جس سے چاہو اپنا تعلق بنا لو، لیکن یہ یاد رکھتے ہوئے بناؤ کہ ایک نہ ایک روز اس سے آپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ جو چاہے عمل کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں جینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آدمی اگر یہ سوچ کر جیے تو کیا وہ آخرت کو کبھی بھلا سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا میں کھو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی بہت سے دفعہ دنیا کی محبت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں آج ہم نے دیکھی ہیں، ویڈیوز کے ذریعے، نیوزوں کے ذریعے اور دوسری کئی شکلوں میں ہم ان خبروں کو آج پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے کا تذکرہ کیا تو کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ فتنوں کا زمانہ ہوگا، صبح کا مومن شام کا کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کا کافر ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرے گا، دنیا کے لیے اپنا دین بیچ دے گا، اسے اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور وہ جو دنیا کمائے گا وہ بھی اس کے پاس رہنے والی نہیں ہے، وہ بھی جانے والی ہے۔ دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ الغرض یہ کچھ اہم باتیں تھی
جو دنیا کی حقیقت کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی. اب یہاں ایک سوال ہے، تو پھر آدمی اس دنیا میں جیے تو کیسے جیے؟ جواب یہ ہے، دنیا میں جیے، دنیا میں رہ کر جیے، لیکن دنیا کو خود کے دل میں نہ بسائے. دنیا کمائے، کوئی مسئلہ نہیں، خوب دنیا کمائے. شریعت اسلامیہ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور رب کو محبوب ہوتا ہے. اور طاقتور مومن جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی ایک مومن کو طاقتور ہونا چاہیے. مالی اعتبار سے مومن طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، حلال راستہ. آدمی حلال کمائی کی فکر کرے، حلال کمائے اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرے. جس قدر دنیا اس کے مقدر میں رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا. ایک اشکال عام طور پر یہ ڈالا جاتا ہے کہ حلال کمائی میں برکت نہیں ہوتی. یہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا ایک اشکال ہے، جھوٹ ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج تک ہزاروں مثالیں ہمیں ایسی ملے گی جو حلال کمانے والے ہیں اور بہت زیادہ مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی. بلکہ اوروں کے بالمقابل اللہ انہیں زیادہ دولت دیتا ہے، سکون و اطمینان سے دیتا ہے، انہیں فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان کا مال بھی محفوظ رہتا ہے. بلکہ اللہ نے خود کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کیا مجھے رزق مل سکتا ہے. آدمی حرام راستے چھوڑے، حلال اختیار کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے اللہ اس سے بہتر چیز اس بندے کو عطا کر دیا کرتا ہے. تو ہم اللہ کے لیے حرام راستوں کو چھوڑ دے، حلال راستے اختیار کرے، اللہ دے گا اور بہت دے گا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑی مالدار تھی حلال راستے سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بڑے تاجروں میں سے تھے، حلال کماتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجروں میں سے تھے، مالدار تھے، حلال کماتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا معاملہ ہے، صرف جنگ تبوک لے لیجئے، شاید آج ہم نے ساری زندگی میں جتنا نہیں کمایا ایک ایک وقت میں وہ اتنا صدقہ کر دیا کرتے تھے. 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے صرف جنگ تبوک کے وقت صدقہ کیا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس 1000 غلام تھے. 1000 غلام کہاں سے آئے؟ حلال راستے سے آئے. ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پر 6 کلو چاندی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور صدقہ کی. آگے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے متعلق آتا ہے کہ قحط سالی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں 500 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کیا. ایسے ہی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 13,500 کلو کھجور صدقہ کیا. کیا صحابہ مالدار نہیں تھے تو کیسے کماتے تھے؟ حرام راستوں سے نہیں، حرام کی بھنک بھی نہیں تھی، حلال کماتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے کمائی کے لیے کوشش کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا. یہ کمانے کا قاعدہ ہے کہ آپ حلال کمائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. ایسے ہی مال کی محبت کبھی دین پر غالب نہ آئے. آدمی چاہے جتنا کمائے لیکن اس کا دین ہمیشہ اس کے مال پر غالب رہے، دین اونچا رہے، مال کبھی دین سے اونچا نہ ہونے پائے. اور ایسے ہی یاد رکھیں اس دنیا میں جینے کا ایک سلیقہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. وہ سلیقہ یہ ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس دنیا میں جیو تو اس سلیقے سے جیو کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر زندگی گزارا کرو. کبھی اپنے سے اونچوں کو نہ دیکھو. اگر تم نیچے والوں کو دیکھ کر زندگی گزارو گے عین ممکن ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لے آؤ. آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارے، شکر گزار رہے گا.
اونچوں کو دیکھنے لگے گا، ناشکرا ہو جائے گا، بے چینی، قلق، انتشار، ایسی حالت میں اس آدمی کی زندگی گزرنے لگے گی۔ الغرض یہ دنیا کی حقیقت کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔